اس انتہا پہ کہ کوئی اس ملک کے اندر جو میں چھوڑیں کہ میں عمران خان ہوں، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اس کے اگر ایک ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو ایک فیڈرل پارٹی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، ملک کی فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی، نہیں تو اس پاکستان نے علیحدہ نہیں ہونا تھا۔ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پولیٹیکل فیڈرل پارٹی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہر کوشش کی گئی اسے ختم کرنے کی۔ اور یہ کون کر رہا تھا؟ کیا اس کا مقصد تھا؟ اس کے اوپر میں اینڈ میں آؤں گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی، اس کے باوجود ہم نے یہ مارچ کی، اور ہم نے مارچ اس لیے کی، پالیٹکس کے لیے نہیں کی، یہ سیاست کے لیے نہیں ہو رہا۔ مجھے 6 مہینے میں ہر جگہ پہ، کئی جگہ کے اوپر مجھے لیٹر آتا تھا کہ آپ اگر اس جلسے میں جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے۔ کئی جگہ چیف سیکرٹری لیٹر بھیجتا تھا کہ جی آپ کی جان، ملتان کا جلسہ نہ کریں، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ کئی جگہ ہے، اس کا مجھے خود پتا تھا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں مجھے مارنے کا، اس کے باوجود میں نکلا۔ اور آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹ دوں گا اینڈ میں کہ میں آ رہا ہوں پنڈی، مجھے پتا ہے کہ ابھی میری جان خطرے میں ہے، سب کو پتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کی ہے یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں، تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے۔ لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا؟ سیاست کے لیے نہیں۔ مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے؟ میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے، اور خاص طور پہ ان چوروں کی غلامی، یہ جو 30 سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا، اب اکٹھا بیٹھ گیا ہے، جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا، ان کی غلامی سے، یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے، اس سے بہتر ہے مر جاؤ۔ میں اس لیے نکل رہا ہوں، اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں، اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، ان کا صرف کام، ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، منی لانڈرنگ۔ وہ چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے، کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں۔ یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی۔ اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا اس نے لندن کے اندر۔ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی، یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے۔ وہ بلاول، اب بلاول، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا۔ اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے۔ یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو۔ اس لیے یہ مارچ ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگی۔ میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، ہم نہیں روکیں گے۔ آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں، 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے۔ سب سے پہلا، قوم کے فیصلے قوم میں ہوں، کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے۔ ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ، اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں۔
ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں۔ اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا۔ اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں۔ یہ وہ قربانی تھی۔ ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں، تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے، شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا۔ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں۔ لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو، قوم کے فیصلے قوم میں ہو۔ اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی، ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا۔ صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو، فورن پالیسی دیکھ لو، آزاد فورن پالیسی۔ ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے، ہمارے تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوڈ کے اندر، لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ کھڑے ہو گئے، امریکہ ناراض ہوا، لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا۔ ہم نے بھی وہی کیا تھا۔ لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں، جو سازش کے تحت آئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے، ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں، لیکن انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور 80,000 اپنے لوگ مروا لیے۔ یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا، لیکن اوپر جو سربراہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا، گھٹنے ٹیک دیے، اور یہ جو زرداری اور نواز شریف آئے یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں، 400 ڈرون اٹیک۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو۔ ایک دنیا میں مثال نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں، اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں۔ اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان نیچے جاتا ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں، اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی۔ تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے، ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے۔ سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہیں، دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہوں گے، اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ۔ لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں، اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اور پھر جب آپ مقروض ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈالر جب آپ باہر بھیجتے رہتے ہیں اور آپ پالیسی صحیح بناتے نہیں ہیں، ایکسپورٹس بڑھاتے نہیں ہیں، تو آخر میں جب ڈالر مقروض ہو جاتے ہیں پھر آپ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں۔